صرف کچھ گنے چنے لوگ ہی لوط علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان میں سے لوط علیہ السلام کی بیٹیاں اور کچھ غریب لوگ تھے۔ ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، وہ گنہگاروں کی طرفداری کرتی تھی۔ قوم لوط کے لوگ صرف ہم جسم پرستی تک نہیں رکے، بلکہ راستوں پر بیٹھ کر گزرنے والوں کو تنگ کرتے، چوری ڈکیتی کرتے، بدتمیزی اور شرارتیں کرتے۔ ان کی بستی بدنام ہو چکی تھی۔ اللہ کے فرشتے اور آسمان کے سارے رہنما ان کی بدبختی دیکھتے تھے۔ جب گناہ اپنی حد سے بڑھ گیا اور قوم لوط نے توبہ سے انکار کر دیا تو اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام سے وعدہ کیا، اب ان کی قوم پر سخت عذاب آئے گا۔ لیکن اس عذاب سے پہلے کچھ واقعات سامنے آئے۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں 3 خوبصورت نوجوان داخل ہوئے۔ یہ دراصل فرشتے تھے۔ یہ اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں آئے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے گئے، وہاں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ ان کی ملاقات کے بعد یہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، مگر ان کی قوم کے بدبخت لوگ جب ان مہمانوں کی خبر پائے تو ان کے گھر کی طرف دوڑے۔ حضرت لوط کی قوم کو ان خوبصورت نوجوانوں کے آنے کی خبر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ہی دی تھی۔ قوم کے لوگ دروازے پر آ کر شور مچانے اور ان سے بولے، لوط اپنے مہمانوں کو باہر نکالو، ہم انہیں حاصل کریں گے، یعنی گناہ کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل دکھ سے بھر گیا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ان سے نکاح کرو، مگر گناہ مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بدبختی کرنے کا خیال بھی تمہیں کیسے آیا؟ مگر وہ لوگ ہنسنے لگے اور بولے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بس وہی کام چاہیے۔ جب حالات بگڑ گئے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط، غم مت کرو، یہ لوگ اب کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم اس قوم پر عذاب لانے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، رات کو اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، لیکن تمہاری